امر بالمعروف سے گریز کا انجام۔ ارشاد ہے کہ بنو اسرائیل کے کافر پرانے ملعون ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انہی کے زمانے میں ملعون قرار پا چکے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور مخلوق پر ظالم تھے۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن سب کتابیں ان پر لعنت برساتی آئیں۔ یہ اپنے زمانہ میں بھی ایک دوسرے کے برے کاموں کو دیکھتے تھے لیکن چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے۔ حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے تھے اور کوئی کسی کو روکتا نہ تھا۔ یہ تھا ان کا بدترین فعل۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بنو اسرائیل میں پہلے جب گناہوں کا سلسلہ چلا تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن جب دیکھا کہ باز نہیں آتے تو انہوں نے انہیں الگ نہیں کیا، بلکہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے دلوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل بھیڑا دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی، کیونکہ وہ نافرمان اور ظالم تھے۔ اس کے بیان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، تم پر ضروری ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع باتوں سے روکو اور انہیں شریعت کی پابندی پر لاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے برائی بنی اسرائیل میں داخل ہوئی تھی کہ ایک شخص دوسرے کو خلاف شرع کوئی کام کرتے دیکھتا تو اسے روکتا، اسے کہتا کہ اللہ سے ڈر اور اس برے کام کو چھوڑ دے، یہ حرام ہے، لیکن دوسری روز جب وہ نہ چھوڑتا تو اس سے کنارہ کشی نہ کرتا، بلکہ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ رہتا اور میل جول باقی رکھتا۔ اس وجہ سے سب میں ہی سنگ دلی آ گئی۔ پھر آپ نے اس پورے آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، واللہ تم پر فرض ہے کہ بھلی باتوں کا ہر ایک کو حکم کرو، برائیوں سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھو اور اسے تنگ کرو کہ حق پر آ جائے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے گا اور تم پر اپنی پھٹکار نازل فرمائے گا جیسا ان پر نازل فرمائی۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، کچھ سن بھی لیجیے۔ مسند احمد اور ترمذی میں ہے کہ یا تو تم بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو گے یا تم پر اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے سے روک دی جائیں۔ صحیح حدیث میں ہے، تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ بہت ہی ضعیف ایمان والا ہے۔ مسند احمد میں ہے، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں کرتا، لیکن اس وقت کہ برائیاں ان میں پھیل جائیں اور وہ باوجود قدرت کے انکار نہ کریں، اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہونی شروع ہو وہاں جو بھی ہو ان خلاف شرع امور سے ناراض ہو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا انکار کرتا ہو، وہ مثل اس کے ہے جو وہاں حاضر ہی نہ ہو، اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو گو وہاں موجود نہ ہو، وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ لوگوں کے عذر جب تک ختم نہ ہو جائیں گے وہ ہلاک نہ ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے روک نہ دے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے، افسوس ہم نے ایسے موقع پر لوگوں کی ہیبت مان لی۔ ابو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، افضل جہاد کلمہ حق بادشاہ ظالم کے سامنے کہہ دینا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جمرہ اولا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ خاموش رہے۔
پھر آپ جمرہ ثانیہ پر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا مگر آپ خاموش رہے۔ جب جمرہ عقبہ پر کنکر مار چکے اور سواری پر سوار ہونے کے ارادے سے رکاب میں پاؤں رکھے تو دریافت فرمایا کہ وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اپنی بے عزتی نہ کرنی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا خلاف شرع کوئی امر دیکھے اور کچھ نہ کہے، قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی کہ فلاں موقع پر تو خاموش کیوں رہا؟ یہ جواب دے گا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ فرمائے گا میں سب سے زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے خوف کھائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اسے اللہ تلقین حجت کرے گا تو یہ کہے گا کہ تجھ سے میں نے امید رکھی اور لوگوں سے خوف کھا گیا۔ مسند احمد ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تئیں ذلیل نہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ان بلاؤں کو سر پر لینا جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑی جائے؟ فرمایا اس وقت جب تم میں وہی خرابی ہو جائے جو تم سے اگلوں میں ظاہر ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کمینے آدمیوں میں سلطنت کا چلا جانا، بڑے آدمیوں میں بدکاری کا آ جانا، رذیلوں میں علم کا آ جانا۔ حضرت زید کہتے ہیں رذیلوں میں علم آ جانے سے مراد فاسقوں میں علم کا آ جانا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔